کیا فرشتہ انسانوں کے لیے نمونۂ عمل بن سکتا ہے جیسے نبی یا امام؟ پروردگار عالم نے جس طرح ہمارے اوپر کچھ چیزیں واجب کی ہیں، کیا پروردگار پر بھی کچھ چیزیں واجب ہیں؟ آئیں دیکھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین السلام علیکم، سبیل قرآن کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، 8 آیتوں تک کی تفسیر کو ہم سن چکے تھے۔ آج ہم کچھ آیات کی تفسیر کو اور سنیں گے۔ آئیں آیت نمبر 9 کے ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون۔ اور اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بنا دیتے تو یقیناً اسے بھی ایک مرد کی صورت میں ہی لاتے، پھر بھی وہ کہتے کہ یہ تو ہماری ہی طرح ایک انسان ہے، اور وہ اسی شبہے کو دہراتے۔ اس لیے ہم نے اس بات کو ان کے لیے مشکوک ہی چھوڑ دیا کہ جسے وہ اعتراضات کے ذریعے دوسروں پر معاملے کو مشکوک بناتے ہیں۔ ناظرین یہ تھی آیت نمبر 9 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں نکات کون کون سے بیان ہوئے ہیں۔ لفظ لبس بروزن درس پردہ پوشی اور کسی کام میں غلطی کرنے کے معنی میں ہے۔ لفظ لبس بروزن قفل لباس پہننے کے معنی میں ہے۔ تفسیر نمونہ: اگر پیغمبر یا انسانوں کے لیے نمونۂ عمل کوئی فرشتہ ہو تو وہ کس طرح ایسے انسانوں کے لیے نمونۂ عمل بن سکتے ہیں جو خواہشات نفسانی، شکم اور شہوت کا شکار ہوں؟ ممکن ہے آیت کا معنی یوں ہو کہ اگر پیغمبر فرشتہ ہوتے تو ضرور کسی مرد کی شکل میں ظاہر ہوتے تاکہ انہیں دیکھا جا سکے، اور یہ بات لوگوں کو پھر سے شک و شبہے میں ڈال دیتی۔ لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ۔ ناظرین یہ تھے ہمارے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پیغامات کون کون سے بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، الہی امور حکیمانہ ہیں، ان کی خواہشات کے ساتھ بدلہ نہیں کرتی۔ لو کا حرف اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنا کام انجام دیں اور بیجا قسم کے مطالبے نہ کریں۔ پیغام نمبر 2، تربیت اور تبلیغ کی خاطر ضروری ہے کہ انسانی عملی نمونہ ہو تاکہ وہ لوگوں کو بلائے اور عمل میں آگے چل کر دکھائے۔ پیغام نمبر 3، پیغمبر لوگوں میں سے ہی انتخاب ہوتے ہیں۔ ناظرین آیت نمبر 9 کے نکات، پیغام اور ترجمہ و تفسیر کو ہم نے سنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم آیت نمبر 10 میں کیا فرماتا ہے۔ آئیں اس کے ترجمے کو اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یقیناً تجھ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا، لیکن آخرکار جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کے دامن کو پکڑ لیا۔ ناظرین اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے کچھ نکات کو بیان کیا ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ نکات کون کون سے ہیں۔ یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کی خاطر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والے انبیاء کا بھی مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے صرف اخروی عذاب ہی نہیں ہے بلکہ انبیاء کا مذاق اڑانے والے دنیا میں بھی عذاب الہی کا شکار ہوں گے۔ ناظرین گزشتہ آیت کی طرح اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پیغامات اس میں پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، دوسروں کی مشکلات کو یاد کرنے سے انسان کا صبر و تحمل زیادہ ہوتا ہے۔ دین کی تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ مخالفین کی طرف سے مذاق اڑائے جانے پر پریشان نہ ہوں۔ پیغام نمبر 2،
مسخرہ کرنا اور مذاق اڑانا دشمن کی طرف سے ایک نفسیاتی جنگ ہے جو کہ قائدین کے حوصلوں کو پست کرنے کے لیے ہوتا ہے، جس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ پیغام نمبر 3، حق کا مسخرہ کرنے والے آخرکار ذلیل ہوتے ہیں اور ان کا استہزاء کرنا ان کے دامن گیر ہو جاتا ہے۔ پیغام نمبر 4، دین کا مذاق اڑانا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جس پر عذاب دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پیغام نمبر 5، اللہ تعالی انبیاء کا حامی ہے اور دین کا مذاق اڑانے والوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ پیغام نمبر 6، مسخرہ کرنا اور مذاق اڑانا کفار کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 9 اور 10 کی تفسیر۔ اب دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 11 کی تفسیر میں پروردگار عالم کیا بیان کرتا ہے۔ آئیں تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ تم زمین پہ چلو، پھر اس کے بعد دیکھو اور غور کرو کہ جو لوگ آیات خداوندی کو جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے کون کون سے نکات رکھے ہیں۔ سیرو فی الارض کا حکم قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ زمین کی سیر و سیاحت کے اس حکم کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے اور انسان بننا ہے، لیکن کافر اس آیت کے مقصد کے مطابق ہرگز عمل نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھے اس آیت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے پیغامات پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، علم حاصل کرنے، کچھ سیکھنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا قابل تعریف اور مفید ہے۔ پیغام نمبر 2، حق کے مخالفین کی شکست اور زوال یقینی ہے۔ اگر شک ہو تو ان کی تاریخ کو پڑھیں اور سفر کر کے ان کے آثار کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ پیغام نمبر 3، معاشروں کی عزت اور زوال کے اسباب ایک قانون کے مطابق ہیں۔ اگر کسی زمانے میں حق کا انکار اور جھٹلانا ہلاکت کا سبب تھا تو کسی دوسرے زمانے میں بھی یہی ہوگا۔ پیغام نمبر 4، تہذیبوں کے تباہ ہونے کا ایک سبب انبیاء کو جھٹلانا ہے۔ پیغام نمبر 5، گزر جانے والے واقعات اہم نہیں ہیں بلکہ انجام اہم ہوتا ہے۔ ناظرین، اب تک ہم نے سورہ انعام کی 11 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب ہم آیت نمبر 12 کے ترجمے اور تفسیر کو سنتے ہیں، اور یہ اس ایپیسوڈ کی آخری آیت ہوگی۔ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ کہہ دو کہ وہ چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں کس کی ہیں؟ جواب میں کہہ دو کہ وہ سب خدا کی ہیں، جس نے رحمت اور بخشش کو اپنے اوپر ضروری قرار دے لیا ہے، اور اسی دلیل سے تم سب کو قطعی طور پر قیامت کے دن کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے جمع کرے گا۔ صرف وہی لوگ ایمان نہیں لائیں گے جنہوں نے اپنا سرمایہ حیات ضائع کر دیا ہے، اپنی صلاحیتیں ضائع کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ترقی کے بجائے زوال کا شکار ہیں اور خسارے کا شکار ہیں۔ اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے کچھ اہم نکات رکھے ہیں، آئیں ان پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر رحمت کے وجوب کا بیان قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے، اور وہ بھی اسی سورے کی آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 54 میں بیان ہوا ہے۔ لا ریب فی کا جملہ قرآن مجید کے لیے بھی آیا ہے اور قیامت کے لیے بھی آیا ہے۔ استدلال کے بجائے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، اولیاء خدا کی پیروی کرنے کے بجائے طاغوت کے پیچھے چلنا، ایمان کو قبول کرنے اور قیامت پر اعتقاد رکھنے کے بجائے ان کا انکار کرنا، نور کے سامنے تسلیم ہونے کے بجائے نار کو گلے لگانا، کافروں کے لیے بہت خسارے کی بات ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر بعض فرائض کو واجب قرار دیا ہے، اسی طرح خود اپنے اوپر بھی بعض باتوں کو واجب قرار دیا ہے۔ من جملہ ہدایت کرنا، سورہ لیل آیت نمبر 12، رزق دینا، سورہ ہود آیت نمبر 6، لطف و کرم، سورہ انعام آیت نمبر 12، دین خدا کا غلبہ اور کامیابی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 21۔ لیکن الہی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے شرط ہے کہ بندگان خدا کے ساتھ رحم کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ من لا یرحم لا یرحم، کنز العمال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62۔ جناب سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی رحمت کے 100 درجے ہیں، اس کے ایک درجے میں دنیا اس کے لطف و کرم سے بھر گئی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تمام 100 درجوں کے ساتھ اپنے بندگان سے معاملہ کرے گا۔ تفسیر فی ظلال القرآن۔ قرآن مجید الہی رحمت کو ہر چیز پر حاوی جانتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ اس کی رحمت کی کئی ایک مصداق ہیں، من جملہ بارش، سورہ شعراء آیت نمبر 28، دن رات، سورہ قصص آیت نمبر 73، پیغمبر، سورہ انبیاء آیت نمبر 107، قرآن، توریت، سورہ ہود آیت نمبر 17، آزادی، سورہ اعراف آیت نمبر 72، اپنے شریک حیات سے محبت، سورہ روم آیت نمبر 21، سبزہ، اناج اور پھل، سورہ روم آیت نمبر 50، توبہ کی قبولیت، سورہ زمر آیت نمبر 53۔ نکات کے بعد دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پیغامات پروردگار نے ہمارے لیے اس آیت میں رکھے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پیغمبر کا ایک تبلیغی طریقہ جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے سوال و جواب کرنا ہے۔ پیغام نمبر 2، کائنات رحمت کی بنیاد پر ہے، رحمت الہی ہر چیز پر ہر جگہ محیط ہے۔ پیغام نمبر 3، جس طرح اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر چیز، ہوا، بارش، دن رات، سبزہ رحمت ہے، اسی طرح معاد، برزخ و قیامت بھی رحمت ہے۔ پیغام نمبر 4، اگرچہ رحمت الہی وسیع اور ضروری ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ خود کو اس سے محروم کر لیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں بن سکتے۔ کیونکہ ان کے پاس شکم نہیں ہے، ان کے پاس خواہشات نہیں ہیں۔ اگر ان کے پاس شکم اور خواہشات نہیں ہیں تو وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سے جیسے ہمارے اوپر نماز واجب ہے، جو چیزیں پروردگار کے اوپر واجب ہے اس میں سے ایک ہمیں رزق کو عطا کرنا پروردگار کے اوپر واجب ہے، ہماری ہدایت کی ذمہ داری پروردگار کے اوپر واجب ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو پروردگار کے اوپر واجب ہیں، جیسا کہ آپ نے ان آیات میں سنا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔